السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج امت مسلمہ کے ساتھ ایک المیہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نمونہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے دور ہو چکے ہیں. آج ہم نے ان کے نمونے کو ضائع کر دیا ہے. واقعی ہر مسلمان اگر ان کے نمونوں کو سامنے رکھے، کس معاملے میں، زندگی کے کس شعبے میں انہوں نے کس طرح کام کیا، تو آج اس امت کا وہ حال نہیں ہوگا جو حال ابھی ہو رہا ہے. یاد رکھ لیجئے، بیماری ہماری پرانی ہے، جو اس زمانے کے لوگوں کی بیماری تھی، علاج بھی آپ کو وہیں سے لینا ہوگا. اگر آپ نے عبادات ہو یا عقائد ہو، معاملات ہو یا اخلاق ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھیے. اور جس ظالم اور جابر قوم میں آپ مبعوث کیے گئے، گمراہ قوم میں مبعوث کیے گئے، اس وقت سے لے کر وفات تک ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کیسی تھی، اللہ اکبر. ہر مسلمان اگر رکھ لے، دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. غور کر لیجئے، 13 سال عقائد پر محنت، 10 سال میں پوری زندگی کے تمام شعبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی سے بھر دیا ہے. غور کر لیجئے کس طرح اتحاد و اتفاق پیدا کیا، اس کے بعد دشمنان کو زیر کیا. یہ سارا نمونہ سیرت کے اندر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہر مسلمان، خواص ہو یا عوام، کام کرنے والا ہو یا کوئی ڈیوٹی کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھے. آئیے مختصر انداز میں آپ ہی کے نمونوں میں سے چند نمونے پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کیا بہترین معاملہ کیا کرتے تھے. غور کیجئے گا، قرآن کریم نے کہا: لقد جاءکم رسول من انفسکم. لوگو، تمہارے پاس ایک رسول آئے، تم ہی میں سے، من انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول بن کر آئے. یعنی ایسے نبی تھے 40 سالہ وقفہ ان کے درمیان رہ کر گزارا تھا. سارے لوگ جانتے تھے، نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا. کس بنا پر؟ سارے لوگوں کے ساتھ رویہ بہترین تھا. کفار مکہ کا ہر فرد جانتا تھا کہ فیصلہ کرانا ہو، امانت رکھوانی ہو، کوئی بھی کام ہو، کن کو پکڑا کرتے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد عزیز علیہ ما عنتم. اگر تم میں سے کسی ایک فرد کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، سب سے پہلے پیارے نبی کو تکلیف ہوتی تھی. جی، ایک فرد، چونکہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. آج ہمارے سامنے اگر 20 بھائی کو تکلیف پہنچے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ ارے بھائی جس کو آئیے وہ جانے. سبحان اللہ. پھر تو یہ ایمان تو نہ رہا، یہ اسلام تو نہیں رہا. ان کو تکلیف آپ کو ہونی چاہیے اور ان کے لیے جہاں تک ہو سکے ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ بندہ تکلیف سے نجات پائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. حریص علیکم. جی، آپ کے فائدے کے لیے حریص رہا کرتے تھے، ہر ممکن کوشش کرتے تھے ہر فرد کو فائدہ پہنچے آپ کے ذریعے. اور آگے بالمؤمنین رؤوف رحیم. توجہ کیجئے، مومنوں کے ساتھ رؤوف تھے، رحیم تھے. رؤوف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رؤوف اور رحیم میں فرق ہے. رحیم رحم کرنے والے، لیکن رؤوف سب سے زیادہ، بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے. جی، اور یہ رؤوف اور رحیم صرف اللہ کی صفت ہے. کس کی؟ انبیاء میں سے کسی کی صفت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. اب آپ غور کر لیجئے کہ رحم کا معاملہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول ہوتا تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اسی کو دوسری آیت میں بیان کیا گیا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. کیسا نمونہ پیش کیا؟ آئیے ایک سے دو نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو.
اور ہر آدمی اس بات کی فکر کرے جہاں تک ہو سکے، جس وقت ہو سکے، بہترین سے بہترین معاملہ کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل سکیں۔ غور کیجئے، ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی شریف کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس دیہاتی نے کیا کہہ دیا؟ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں تجھے کیا ہو گیا؟ تو اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کیوں کر رہا ہے؟ وسیع رحمت کو تنگ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمت تو کشادہ ہے۔ اگر تو یہی جملہ کہہ دیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر رحم کرے تو تیرا کیا چلا جاتا؟ کچھ چلا جاتا؟ نہیں چلا جاتا، لیکن تو نے اللہ کی رحمت کو وسیع ہے اس کو تنگ کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھا اور مسجد ہی میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد ہی میں، دیہاتی ہے، اعراب ہے، آج بھی آپ بدوؤں کو دیکھتے ہوں گے کیسی حالت ہے ان کی، تو پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً کھینچ کے باہر کر دیتے۔ کیا کر دیتے آپ؟ کھینچ کے باہر کر دیتے۔ ہے اللہ کا گھر ہے، بدتمیز کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی جھڑکنا شروع کر دیا، جھڑکنا شروع کر دیا۔ اللہ کا گھر ہے تو کیا کر رہا ہے؟ آپ نے کہا چھوڑ دو، دعوف، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، یہ بھی رحمت ہے۔ ارے پیشاب کر رہا ہے، درمیان میں اگر روک دو گے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تکلیف؟ تکلیف ہوگی۔ کہا چھوڑ دو، اب کر لینے دو۔ جب وہ فارغ ہوا پیشاب کر کے مسجد میں، کہاں؟ مسجد نبوی شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لاؤ جی ایک ڈول پانی لاؤ، ایک ڈول پانی لاؤ، اس میں بہا دو۔ اور ان سے کہا، پیشاب کرنے والے سے کہا بھائی میرے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ گندی جگہ نہیں ہے، یہ تو عبادت کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے۔ اللہ اکبر، محبت سے جو سمجھایا، محبت کی بات دل کو جا کر لگتی ہے۔ اگر آپ جھڑک دیں کوئی اچھا تاثر لے کر نہیں جائے گا، لے کے جائے گا؟ نہیں لے کے جائے گا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی، اللہ اکبر، احادیث جا کر کھول کر دیکھ لیجیے، یہ ہے بہترین معاملہ۔ اسی طرح ایک اور نمونہ لے لیجیے، معاویہ بن حکم سلمی کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی کو چھینک آئی، تو پہلے کیا تھا، شروع اسلام میں چھینک آتی تھی تو آدمی چھینک کا جواب دے دیتا تھا، چھینک کا جواب دے دیتا تھا۔ شروع اسلام میں یہ بھی تھا، لوگ آتے تھے بات چیت بھی کر لیتے تھے، سلام کا لوگ جواب بھی دے دیتے تھے، پوچھ لیتے تھے کتنی رکعت ہوئی؟ اچھا 2 رکعت، اللہ اکبر، نمازی میں لوگ نماز میں ہے، جواب بھی دے دیا شروع اسلام میں۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سے بات چیت کرنا منع ہو گیا نماز کے اندر۔ اب یہ صحابی پہنچے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، انہوں نے سوچا شیڈول کے مطابق بات چیت کر لیتے ہیں، انہوں نے چھینک کی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے جواب دیا جاتا تھا، اب جواب نہیں دیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہو گیا آج، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لوگوں نے ذرا سا گھر کر کے دیکھنا بھی شروع کر دیا کہ کم سے کم خاموش ہو جاؤ، وہ نمازی میں بولے جا رہے ہیں اور یہ لوگ جو گھر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ خاموش ہو جائے۔ ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے بھی نماز میں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ جب نماز ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا یہ نماز عبادت اور ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات چیت کرنے سے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر، اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ وہ گئے اپنی قوم کے اندر لوگوں کے پاس، کہا واللہ، قسم کھا کر کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم نہیں دیکھا، بہتر معلم ان سے نہیں دیکھا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے گالی دی، کچھ بھی نہیں کیا، محبت سے 1-2 باتیں انہوں نے سمجھا دی۔ دیکھیے سبحان اللہ، یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، تمام لوگوں کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں بالخصوص غیر مسلموں کے ساتھ، ہماری اور آپ کی محبت اگر ہو، شفقت ہو، اخلاق بہتر ہو، تو انشاءاللہ بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور اسلام کو بہتر دین سمجھیں گے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر۔ جی آئیے ایک اور نمونہ لے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام خدمت کیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، بیمار پڑ گیا، بستر مرگ پر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کی زیارت کی، عیادت کی، گھر میں جا کر کے، ان کے گھر میں۔ آپ ہوتے تو جاتے؟
آج تو ایک ہندو سے ملنا گوارا نہیں کرتے، ایک یہودی سے ملنا گوارا، وہ تو کافر ہے۔ سبحان اللہ، ارے کافر تو ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ کافر ہے، لیکن آپ کا رول کیا ہے؟ آپ کی ہمدردی محبت اس کے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ جا کر کے کچھ بتا دیجیے، شاید اسلام قبول کر لے۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ پہنچانے کے واسطے گئے، کیا کہا؟ اسلم، اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد باپ نے بھی کہہ دیا اطیع ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ کیا کرو؟ بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ دیا۔ دیکھیے ایک جملہ کہا اسلم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مارے خوشی کے یہ جملہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی بی انقذنی من النار، انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ غور کیجئے یہ کیسا نمونہ ہے آپ کے سامنے۔ اسی طرح حدیث شفاعت کے اندر دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، کتنا لمبا سجدہ ہوگا، آپ سب کو پتا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑا لمبا سجدہ ہوگا، عرش کے نیچے جا کر سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنے وقفے کے بعد کہے گا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تمام لوگوں کی شفاعت کر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، جن کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ قرآن نے کس کو روک رکھا ہے؟ مشرک اور کافر کو۔ اور آپ نے یہاں تک فرما دیا جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، سچے دل سے، وہ سب انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں گے۔ اگر شرک کر کے جائے گا دنیا میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نہیں لگے گی۔ اور اس طریقے کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ خود آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری مثال جانتے ہو کیا ہے؟ میری مثال جانتے ہو کیا ہے؟ کہا کہیں پہ آگ جل رہی تھی، کہیں پہ آگ جل رہی تھی اور ایک آدمی، میں وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد تم لوگ مجھے دھکا دے کر کے ہٹا کر کے تم لوگ آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تم کو پیچھے سے پکڑ کر وہاں سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ کس طرح تم لوگ گر رہے تھے؟ جیسے پروانے روشنی پر گرتے ہیں۔ غور کیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں تم سب کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تم لوگ مجھے ہٹا کر کے خود بخود جان سے تم لوگ جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ اب آپ بتائیے، یہ ہم نے چند نمونہ پیش کیا ہے صرف وقت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائی وے پر ہوں اور آپ گڑھے کے اندر گر رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امتی اور نبی کے اندر مطابقت ہونی چاہیے ہر معاملے میں، عقائد کا معاملہ ہو یا عبادات ہو یا اخلاق ہو یا معاملات ہو۔ آپ اپنا نقصان کر لیجئے لیکن دوسروں کا نقصان نہ کرنے دیجیے، نہ ہونے دیجیے، تب جا کر انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، ان کا نمونہ، ان کی محبت، ان کا اخلاق ہم سب اپنے اندر داخل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنا، ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ بالخصوص ہم لوگ سال کے آخری ایام میں چل رہے ہیں، 2 سے 3 دن کے بعد یہ سال رخصت ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ گزشتہ سال میں ہم نے کتنے فرائض چھوڑے، کتنے واجبات چھوڑے، کیا برائی کی، تاکہ اس کی تلافی کر سکیں، اور جو نہیں کر سکے وہ اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچنے کی توفیق دی ہے اور مزید اس پر استقامت اختیار کریں۔ آخر میں ایک اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جمعہ کو انشاءاللہ عشاء کے بعد